السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام کی پوری تعریف کی بڑائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زبان ہے جو ہمارا خالق مالک پالنہار مدبر اور مدبر ہے. ہر طرح ضرور و سلام و تمام انبیاء کی نبی بابرکت پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت اسلام کی نظر میں. یقین مانیے حالیہ سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لیے یہ بن چکا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے. دنیاوی اعتبار سے تو والدین اپنی طاقت کے مطابق بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں. مگر دین کے اعتبار سے ایک بچے کو صحیح طور پر تعلیم کے اعتبار سے، بچے کی تربیت اور نشو و نما کے اعتبار سے آج کے والدین کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے. اب سب جانتے ہیں کہ یہ بچے امانت ہے، یہ بچے ہماری ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں، اس ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کرے گا. جہاں پر نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے ماں کے بارے میں سوال ہوگا. وہیں پر اللہ تعالیٰ اس بچوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا جو باپ بنے ہوئے ہیں، جو ماں بنی ہوئی ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ تم نے اپنے بچوں کو کیسے بنایا؟
دنیا کے اندر تم نے اپنے بچوں کو نیک بنایا یا بد بنایا، واجب بنایا، یہ ساری باتیں اللہ غلط سوال کرنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا انسان جوابدار ہے، ذمہ دار ہے، اور تم نے کہا انسان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا۔ اداہرن دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے بہت کچھ ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کیسے سوال کیا جائے گا؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام راع ومسئول عن رعیتہ، ایک قوم کا امیر، قوم کا امام، قوم کا سرپرست، وہ اپنی رعیت کے لیے، اپنی پرجا کے لیے ذمہ دار ہے اور اسے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یہی ہمارا موضوع ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے گھر میں اس کے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ ساری ذمہ داری ایک فرد کی بنتی ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، اور یہ آپ کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سوال کرنے والا ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف مردوں پر نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار بنتی ہے، اس کے شوہر کا جو گھر ہوتا ہے وہ گھرانہ کیسا ہے، وہ گھر میں رہنے والے اس اعتبار سے تربیت پا رہے ہیں، اس گھر کی حفاظت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہے یا نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری ایک عورت کی بنتی ہے۔ اور اس ہر ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور سوال کرے گا۔ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو، سارے فرق پریشان ہیں، یہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، یہ بچے بالکل وغیرہ کرتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے بچے۔ تربیت کی جائے تو کیسے کی جائے؟ چند مدعے یقین مانیے میرے بھائی، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، چند مدعے میں نیچے لایا، اس پر عمل کریں، ماحول بدل جائے، بچے کی سوچ بدل جائے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے نسخے بتائے ہیں۔ ایک بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے، اور خاص کر میں 10 سال کے اندر بھی بچوں کی بات جو بھی باتیں میں لکھ کے لایا ہوں، 10 سال کے پہلے عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت 10 سال کے بعد پاک ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ تربیت بچوں کی اثر 10 سال کے پہلے ہی ہوتی ہے۔ میں ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی تربیت 10 سال سے پہلے اور کس انداز سے کی ہے اور کون سے نسخے بتائے ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں عورتوں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اس بات کے پاس سنیں، عمل کریں اس کے اوپر، انشاءاللہ ضرور ہمارے بچے اسلامی تعلیم کے مطابق بڑے کی تربیت پائیں گے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، بچوں کے لیے جو ہمیں کرتے رہیے ان کے عقیدے کی اصلاح کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا بیٹا بڑھتے دم تک مسلمان رہے، باپ کی ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا بڑھتے دم تک موجود رہے۔ اس مسلمان اور کافرانہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بچپن سے ہی ان سے تعلیم دینی پڑے گی، عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی، یہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے اللہ کون ہے، پیغمبر کون ہے، اللہ کہاں ہے، توحید کی کتنے پرکار ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بچے جاننا چاہیے۔ کیونکہ آپ اب جو زمانہ آ رہا ہے، جس زمانے کے اندر ہم چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے بہت بڑھنے والے، انسان بدلنے کے لیے تیزی سے چلتی ہے، ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس سواری پر بیٹھے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عبداللہ بن عباس کو سمجھاتے ہیں، چند باتیں جو عقیدے کی باتیں وہ سمجھاتے ہیں۔ یا غلام عربی کے اندر غلام کہتے ہیں، 10 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اسے غلام کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ۔ یا غلام، میں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں بیٹا میں بہت محبت سے تمہیں سکھا رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ پہلی بات اے میرے بیٹے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ کی ہی حفاظت کرے. زندگی میں کوئی مصیبت مجھ پر آ گئی، زندگی میں کوئی تکلیف تجھے آ رہی، تیری حفاظت کرنے والی بات ایسا آتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ تم اللہ کے حقوق اور اللہ کے آدیش، اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ تم کی ہی حفاظت کرے. پہلی بات سکھائی. دوسری بات سکھائی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کر. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. تیسری بات اللہ کے رسول نے سکھائی بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ. تجھے زندگی کے اندر جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ سے سوال کر. کسی غیر اللہ کی مدد سے شادت یا کسی غیر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کر، تیری سوال اور تیری مراد پوری کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ. یہ بھی ضروری ہے میرے بھائی، یہ تو اکیلے کی بات ہے. چھوٹے سے 10 سال کے بچوں کو سکھا رہے میرے بھائیوں، یہ اکیلے سکھا رہے ہیں. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کر. آگے آپ سے بدلا ہو رہا اللہ کی عباس میں کہتے ہیں کہ یاد رکھ اگر کوئی دنیا میں کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدس کے اندر لکھ دیا ہے. تقدیر کی بات کی، تقدیر کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے اور تیرے مقدس میں لکھ دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے ساری دنیا مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدس میں نقصان لکھ دیا ہے. ڈاکٹر تقدیر کی بات سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کی بات سکھائیے میرے بھائی، ضروری بنتا اپنے بچوں کو توحید سکھائیے، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہے، نام یاد کرائیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیے. عقیدے کی اصلاح کرنا بڑا ضروری بنتا ہے. بات بہت زیادہ ہے، بس مختصر میں آپ کو مدعے سے سمجھانا چاہوں گا. دوسرا مدعا جو بچوں کو تربیت کے لیے سکھانا ہوئی، آج کل اپنے بچوں کا مائنڈ اور اپنے بچوں کا وچار منفی بنتا جا رہا ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے مثبت پہلو رکھتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیے میرے بھائی، بہت ضروری بنتا ہے. آپ صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تھنکنگ کیسے بنتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ طرف فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے، میری والدہ بھی تھی، میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے رشتے دار تھے. آپ حضرت عبداللہ بن عامر چھوٹے سے بچے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مہمان نوازی کرنی چاہیے. میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ جاؤ کام کر کے آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، اس کام کر کے آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی. آپ گھر پر والدے تعلق دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا ایسا کرو میں ایسا کروں گا، بیٹا ایسا کرو میں تمہیں کچھ دے دوں گا، بیٹا میں چاکلیٹ دے دوں گا. اب لالچ دیتے ہیں بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والدہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا یہ لفظ سن دیا کہ میں کچھ دوں گی. وہ بچہ چلے گیا لینے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والدہ سے کہا کہ سچ بتاؤ تم کیا دینے والا ہو، تم کیا دینے والا ہو. بچے کے سامنے تم نے کہا میں کچھ دوں گی، تم کیا دینے والا ہو، سچ بتاؤ. والدہ نے کہا اللہ کی نبی کھجور لوگوں سے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیے ام عامر بہت اچھا کیا تھا، اگر تم کر دیتے تو بچے کا ذہن بدل جاتا اور تمہارے اعمال میں جھوٹ نکال دیتا، بچہ گناہ پر چلا جاتا اور بچے کے ذہن اور سوچ بدل جاتی ہوتی. مجھے بڑا اچھا کر دیا کہ تمہیں کھجور سے دینے والی تھی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پائن سے پڑھا اور اپنی ماں کو اس بچے کی ماں سے کہا تم اس کے حساب سے تم رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو دیکھا، یار بہت کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحیح سے کہا
جیسے ہی قرآن کی بات دیکھتے تھے یا کچھ ایسی ایسی بات دیکھتے تھے تو اسلام کی یوز ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بات کیا کرتے تھے سستے کی کھجور کھانا چاہیے. اللہ کے رسول نے سونا بیٹوں سے کہا بیٹا نہیں سبزہ آگے آگے محبت کے لیے سبزہ حلال نہیں ہے. اور دکھا دیا ہے کیا میرے پر چھوٹے سے بچے تربیت کر رہے ہیں. آپ کر کے ہماری مائیں اور ہمارے والد کیا کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ کیا ہو جائے ڈر لینے دو جھوٹ بول لینے دو آرام سے کھا لینے دو گاڑی بول لینے دو چوری کر لینے دو. چھوٹا سا بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ لے گا. یہ بہت بڑی غلط ہے میرے بھائیوں. یہ بہت بڑی سوچ کی غلطی ہے. آپ کو اپنے بچوں کے اندر مثبت سوچ ڈالنی ہوگی اور یہ بڑا ضروری بنتا ہے. لہٰذا آپ تربیت کے پہلو کی ایک خاص بیان کیجیے. تیسری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہوگی سورہ لقمان ہے قرآن مجید کے اندر 21ویں نمبر کی سورہ ہے. اس کا دوسرا رکوع پڑھ محنت کیجیے چھوڑ لقمان رضی اللہ تعالیٰ لقمان یہ آپ اپنے بیٹے کو کن کن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں کن کن باتوں کو سکھاتے ہیں. اب ایک ترجمہ سن لیجیے ترجمہ کر لیجیے. 5-7 باتیں سکھاتے ہیں وہ باتیں اپنے بچوں کو سکھائیے. بیٹا صرف مت کرنا بیٹا ماں باپ کا کہا ماننا بیٹا کچھ بھی کرو تو دنیا کے اندر آسمان اور زمین کے اندر کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہارا نامہ آواز دکھ رہا ہے. تمہارے سامنے کا قیامت کے دن وہ ساری باتیں نہیں کر دے گا. لانے میں جو تم کرتے ہو نماز کرو صبر کرو اچھی باتوں کا حکم دو بری باتوں سے روکو لوگوں کے سامنے کال بلا کر بات مت کرو. اور زمین کے اندر نمرتا کے ساتھ چلو آبادی کے ساتھ چلو زیادہ زور سے سیکھو مت آپس آواز سے بات کرو. ساری باتیں حضرت لقمان اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ مرتبہ پڑھ محنت کر لیجیے آپ کو بڑا تربیت کے اندر کام آئے گی. چوتھی بات خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بچوں کو بھی دعائیں دیجیے. دوسرا آپ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بچہ ایسا کرتا ہے میرا بچہ کیوں ایسا حسد کرتے ہیں والد حسد کر پوچھیے میرے والوں. آپ کے سامنے سوسائٹی کا کوئی بھی بچہ ہے تو نمایاں اچھا کام کرتا ہے آپ دعا دیجیے اسے آپ کے بچوں کو دعا ملے گی. حسد مت کیجیے. آپ گھر پر مائیں حسد کرتی ہے اس کا بچہ پہلا نمبر ہو گیا دوسرا نمبر ہو گیا میرا بچہ پاس نہیں ہوا. یہ ساری باتیں حسد کی باتیں ہیں. دعا دیجیے میرے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بچوں کو دعا دیا کرتے تھے. حضرت خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے. آپ صلی اللہ اور پیلے رنگ کا قمیص پہنی ہوئی ہے. بڑی خوبصورت بچی دیکھتی ہے وہ چھوٹی سی بچی ہے پیلے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا گھوٹ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے نبوت جو پیٹ پر ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار کرنے لگتے ہیں ان کو اپنی گود سے بٹھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. کپڑے کے بارے میں دعا دیتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں دعا دیتے ہیں اس کی عمر کی برکت کی دعا کرتے ہیں اور کپڑے کے بارے میں کہتے ہیں اپنی ہو اپنی کی میں دعا کرتا ہوں یہ کپڑا تو اور پہنے اور پرانا کر اور پہنے اور پرانا کر. کپڑے کے بارے میں دعا کرتے ہیں. میرے والد ان کی والدہ کہتی ہے یہ کپڑا اللہ کے رسول نے جو دعا دی تھی یہ کپڑا ہمارے خاندان میں مشہور ہوا تھا. یہ کپڑا کبھی کھٹتا ہی نہیں تھا اور بہت سالوں میں میری بچوں نے یہ کپڑا پہنا اور پرانا کیا پہنا اور پرانا کیا. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ حکمت کی دعائیں دی 2 مرتبہ حکمت کی دعائیں دی. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزار رہے رات میں اٹھتے ہیں تحجد کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں قضائے حاجت کے لیے باہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ
بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا بندوبست کیا، پانی کا انتظام کیا. اللہ کے رسول نے دیکھا بچہ بھی میرے ساتھ جا گیا ہے اور میرے پانی کا بندوبست کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعا دی، اللہم علمہ الحکمۃ وتعویل الکتاب. یہ اللہ تعالیٰ رسول سے دعا کرتا ہوں اس بچے کو قرآن کی تفسیر سکھا، اس بچے کو حدیث کا علم سکھا، اس بچے کو حکمت سکھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور زور سے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ الحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حکمت عطا فرما. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عباس سب سے بڑی تفسیر کے ماہر، قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور سب سے بڑی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوگی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اللہ کے رسول دعائیں کیا کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا میں لے کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اللہ کے رسول نے کھجور پکائی، کھجور اپنے زبان پر چبائی اور چبانے کے بعد تحریک کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس کھجور کی لاٹ ہوتی اس بچے کے منہ میں رکھی، اس بچے کا نام رکھا بنائی اور نام رکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس بچے کی برکت کی دعا دی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بچے کی عمر برکت دے دے کہ وہ ہوتا آدمی سے نہ اتارا کروا دعا دیجیے بچوں کو. میرے آپ کو بچوں کو دعا حسد کرنا چھوڑ دیجیے اور بڑا ضروری بنتا ہے. اسی طرح ایک نسخہ تربیت کا یہ بھی ہے، آپ طور پر انسان کو بچوں کے ساتھ کبھی اچھا بننا پڑتا ہے. آپ کا رہن اور برتوا سماج میں رہا ہو، آپ کی کون سے پوزیشن ایسی ہوگی، لیکن بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بچوں کا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، بچہ کرنا پڑتا ہے. ابو یعلا بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے. اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو دیکھا، وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو چھپنے کے لیے جاتے ہیں، پکڑنے کے لیے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا، جب ہم پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو دوڑاتے ہیں، ویسا حضرت جو ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑاتے ہیں، بچوں کی بھیڑ میں دوڑاتے ہیں. حضرت یعلا بن قرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرح حسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچہ دوڑا رہا ہے اور بچوں کی طرح پیچھے بھاگ رہے ہیں. بچہ بڑھتا بڑھتا ہے میرے بھائیوں. حضرت امامہ بیٹے ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ چھوٹی سی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھی، نماز کا وقت ہو گیا، یہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں رہی ہے. رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ صحابے نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لاتے ہیں، مسجد کے اندر کاندھے پر چھوڑ نہیں رہی ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، بچی کو کاندھے پر بٹھا کر لاتے ہیں. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں اس بچی کو نیچے اتار دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امامہ کو پھر اپنے کاندھے پر بٹھا دیتے ہیں. اسی میں تربیت کا دیکھیے حضرت ربیع رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے نے 5 سال کے بچے، روایت کے اندر عمر بھی ذکر کی گئی ہے، میں 5 سال کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ بہت کلی جسے آپ منہ میں ڈال کر بچے سے اس کا ایک پاتے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچے کو ربیع کو 5 سال کا بچہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی وہی کلی یاد ہے جس کلی اللہ کے رسول نے ایک ڈول میں سے پانی لیا اور اس پانی سے میرے اوپر کلی کی تھی. بچہ بڑھنا پڑتا ہے میرے ضروری ہوتا ہے. کبھی تو بچے کی تربیت ہوگی. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، بچوں کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے. میں نے خاص کر دیکھا ہے عام طور پر جو والدین بچوں کا احترام نہیں کرتے. باپ کی زبانی بالکل تجھ زبان ہوتی ہے، اور آپ کی زبان پوچھ رہی آپ اپنے بچے کو کلا ایسا اور ایسا لگا یہ کریں گے تو بچے کی عزت نہیں ہے.
بچوں کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے میرے بھائی. اگر اگر چھوٹے سے بچے ہیں 10 سال کے بعد اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 10 سال میں بڑے خدمت کی. کبھی بھی اللہ کے رسول نے مجھے پوچھ کر نہیں کہا, کبھی مارا نہیں ہے, کبھی ڈانٹا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارے بچے جو ماں باپ جو ذمہ دار ہیں ان کی زبان دیکھیے بچوں کے سامنے کیسی ہوتی ہے, کیسے ادا چلتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کر چار دیجیے بچوں کو کیا عزت کرتے ہو بچوں کی, بچوں کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کہانی سائڈ بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی کہانی ہماری سائڈ جس کے بچہ عبداللہ بن عباس بیٹھا ہوا ہے. آپ کی کہانی سائڈ بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے, بزرگ صحابی بیٹھے ہوئے, ادھر ایک بچہ بیٹھا عبداللہ بن عباس. آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے, دودھ کا پیالہ. اب دیکھا جائے تو پہلے بڑوں کو دینا پڑے گا, اور یہاں پہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کا احترام کرتے بچے سے پوچھا, عبداللہ بن عباس سے پوچھا, پہلے میں بزرگ کو کھلا دوں جو میرے سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا پہلے میرے پکانے کھلا دوں. وہ عبداللہ بن عباس چھوٹا سا بچہ, واللہ یا رسول اللہ لا انصر بنفسی احدا, آپ کی طرف سے